ایک بہت اچھی ٹیکنیک اور بہت دلچسپ واقعے کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ اچھا ہوا یوں کہ ایک خاتون بڑی جلدی میں بھاگی بھاگی میرے پاس آئی، کسی کے ریفرنس سے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ سے ملنا ہے اور بڑا ضروری کام ہے، اور بہت ہی یعنی کہ ایمرجنسی شو کی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ٹائم طے ہوا۔ وہ آئیں، پھر ہم نے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ ان کو اپنے شوہر سے بہت زیادہ اختلافات، بلکہ ان کو سخت چڑ ہے، اور ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ ان کو نفرت ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے ایسے کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مجھ سے چڑ ہے، ان کو مجھ سے نفرت ہے، اور میں ان سے ڈیورس چاہتی ہوں۔ اچھا میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ عمر کے جس حصے میں وہ خاتون تھی تو میرا خیال میں نے ان سے پوچھا بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہاں میری بہو ہے، میرا داماد ہے، میرا ایک بیٹی انمیرڈ ہے، ایک میرڈ ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آخر اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں آیا، اتنا سارا عرصہ آپ نے ساتھ گزار لیا تو تھوڑا سا اور صحیح۔ انہوں نے کہا جی میں تھک گئی ہوں، بس اب میری برداشت سے باہر ہے، میں اب اس شخص کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور جو ان کے الفاظ تھے بڑے زبردست دلچسپ تھے، ان کا بہت کیکر آدمی اور بہت ہی خراب ہے۔ اور وجہ کیا ہے، مطلب بہت سارے واقعات تھے ان کے پاس، کوئی ٹھوس بڑا کوئی سائنٹیفک وہ نہیں تھا واقعات بہت سارے تھے۔ فلاں ٹائم میں انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں ٹائم میں انہوں نے جو ہے نا میری ساس کی بات پہ یقین کر لیا تھا، اور فلاں میری نند جو کہہ رہی تھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی انہوں نے فلاں واقعے کے اوپر۔ اچھا ان کے پاس پے در پے واقعات تھے، اور وہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، وہ اپنی باتیں سنا رہی تھی، سب پاسٹ کی باتیں تھیں، سارے واقعات تھے خاندانی، چھوٹی چھوٹی باتیں، رنجشیں، جھگڑے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں میری کوئی چیز، میری دال گلنے والی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا پٹارا تھا۔ اور مجھے پہلی دفعہ اس شعر کا کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہوا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب۔ واقعی ہر چیز یاد رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، بعض چیزیں بھول جانے کے لیے ہوتی ہیں، ان کو بھول جانا چاہیے۔ اینی ویز تو میں نے محسوس کیا کہ ان کو بتانا اور سمجھانا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو آپ ایسا کوئی چٹکلا، کوئی ٹپ بتائیں، کوئی ٹیکنیک سکھائیں جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ مجھے ڈیورس کر دے خود ہی۔ اچھا بھائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پیسہ ان کے خیال میں بہت زیادہ تھا ان کے شوہر کے پاس، اور جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ بھی شوہر کے نام تھا، یعنی شوہر کا اپنا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس میں بچوں کا بھی حق ہے، اس ٹائپ کی بہت پیچیدہ باتیں تھیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ ان کا کہ مجھے آپ سہولت سے ڈیورس دلوا دیں اس آدمی سے، میں اس سے تنگ ہوں۔ تو ان کو نہ میں اچھی لگتی ہوں، نہ ان کو میرا سجنا سنورنا اچھا لگتا ہے، نہ ان کو میرا کھانا پسند ہے، اور وہ آفس سے آ کے تو ان کو امی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، یعنی ساس کی، وہاں چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، اس ٹائپ کی بہت ساری باتیں تھیں جو کہ 90% خواتین کو اپنے شوہروں سے بڑی شکایات ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا، بڑا میرے لیے آزمائشی دن تھا، اور میں نے کہا یار کیا بتاؤں ان کو، میں ایسے مایوس ہو کے تو نہیں ان کو بھیج دوں گی کہ یہ الٹا سیدھا کوئی اور فیصلہ کر لے۔ تو کسی نے ریفر کیا ہے، میرے پاس بھیجا ہے، بہت اعتماد سے وہ آئی ہیں۔ تو میں نے بہت سوچا، اور مجھے فوری طور پر، مطلب میں اندر سے دعا کرتی ہوں کہ ان کی ہیلپ کرنے کے لائق ہو جاؤں، میں تو ہو گئی۔ فوری طور پہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، میں نے ان سے کہا کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ کہہ رہی جی بالکل، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اچھا پھر میں اپنی تشریف لے گئی ان کے گھر۔ ایک دن کے بعد طے ہوا، ہم ان کے گھر گئے تو اچھا راستے میں وہ مسلسل مجھ سے ایک بات کہتی رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں آپ کو وہ بہت معقول لگیں گے اور اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو اچھے خاصے ہیں اور آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے وہ، لیکن وہ ہیں نہیں، میں آپ کو بتا دوں گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ مجھے اپنی ایک دوست، پرانی دوست کے طور پر متعارف کروائیے گا، اور دیگر تفصیلات میں نہ پڑے۔ انہوں کا ٹھیک ہے۔ خیر وہی ہوا کہ چائے انہوں نے پیش کی اور اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ہماری پرانی دوست ہے۔ تو ان کا خیال بالکل صحیح تھا خاتون کا، کہ وہ مجھے اچھے خاصے معقول آدمی لگے، مگر کچھ سنجیدہ سے تھے۔ تو وہ ایک
बाशऊर और समझदार आदमी के तौर पर। संजीदा ज़ाहिर मेरी पहली मुलाकात थी। उन्होंने चाय अपने हाथ में ली, 2-4 बिस्किट रखे और हमें थैंक यू कह के चले गए दूसरे कमरे में। तो मैंने कहा अगर मैं कोई अभी उनको रिमार्क्स दूंगी कि भाई ये तो अच्छे खासे हैं तो खातून नाराज़ हो जाएंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह कुछ करती हूँ। खैर वो बहुत मुख्तसर सी मुलाकात थी और मैं घर आ गई। घर आके मैंने उनको अपने एक अगला अपॉइंटमेंट दिया, वो मेरे पास आई और मैंने उनको एक टेक्निक सिखाई। और उस टेक्निक का जो राज है, असल बात जो उसमें है वो ये है, और मैं उसको पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि शादीशुदा ज़िंदगी जब, हमेशा नहीं, हर दफ़ा नहीं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब जितनी जितनी पुरानी होती जाती है लोग बोर हो जाते हैं, लोग उकता जाते हैं, क्योंकि वो रूटीन में आ जाते हैं। एक जैसी रूटीन होती है और रोज़ का वही काम, घर के कामों से ख़वातीन उलझ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बोर हो जाती हैं, तो उनको कुछ चेंज चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कि शादीशुदा लोगों को अपनी शादी को खूबसूरत बनाने के लिए या उस ताल्लुक़ को रिन्यू करने के लिए तरह से कि फिर से वो नया लगे, उसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो और ये जो सिचुएशन है कि बिगड़ती जाती है और कहीं कहीं शिकायतें इतनी ज़्यादा होती हैं, बेजा भी होती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन उनको भी बोलने का या बात करने का, डिस्कशन करने का एक दूसरे के साथ मौका होना चाहिए। तो लेकिन खैर ये हर जगह लेक्चर नहीं चलता, तो मैंने उनको एक टेक्निक सिखाई। वो टेक्निक मैं आपको अब सिखाने वाली हूँ। जितने शादीशुदा लोग हैं वो अपने कान खोल लें और जो बीवियाँ हैं वो नेड़े नेड़े आ जाएं। बात यह है कि आपको मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में ऐसा कहा कि ये 1 लाख की टेक्निक है, ये 5 लाख की टेक्निक है। तो अब मेरा दावा ये है कि ये प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत आप नहीं दे सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका क्रेडिट जो है वो जो उसकी जो बेस है, जो बुनियादी जो टेक्निक मैंने क्रिएट की है, किस तरह से क्रिएट की है वो मैं भी आपको बताती हूँ। एक राइटर है राउंडा बायरन, मैं मेरी फेवरेट राइटर है वो। द मैजिक उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने एक टेक्निक बताई है और वो मुख्तलिफ है, लेकिन बुनियाद उसकी जो है, जो जहाँ से मैंने ये आइडिया लिया इस टेक्निक का, वो वही किताब है द मैजिक। आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन इस टेक्निक को मैंने क्रिएट किया है उनके एक आइडिया के ऊपर, ठीक है। तो क्रेडिट जो है वो राउंडा बायरन के नाम। अच्छा, वो टेक्निक कुछ यूँ है, ऐसे तमाम लोग जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एक मैजिकल टच के ज़रिए बिल्कुल नया करना चाहते हैं और उसमें खुशियाँ भरना चाहते हैं, उसको बड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल डे 1 की तरह। वो सारे लोग ख़वातीन, ज़ाहिर है कि उनसे ही मैं मुखातिब हूँ, लेकिन शौहर हज़रात भी कर सकते हैं और आप दूसरे रिश्तों में भी ऐसा कर सकते हैं, जिसको भी आप ठीक करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक डायरी लेनी है। डायरी नहीं होनी चाहिए, उसमें पहले से कुछ ना लिखा हो तो बेहतर है काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो चलेगा। दूसरी बात ये कि डायरी नहीं है तो आप एक कॉपी ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी प्राइवेसी आप रख सकें, जिसको आप अपने पास संभाल के रख सकें, मजबूत हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप फुल स्केप के पेजेस ले लें, उसको स्टेपल कर लें, ठीक है। आपको करना क्या है कि एक तस्वीर आपको अपने शौहर की कहीं से बहुत अच्छी तस्वीर निकालनी, कलेक्ट करनी है। तस्वीर यानी कि फ़िज़िकल हो, हार्ड कॉपी हो उसकी, कोई ये नहीं कि आपने मोबाइल सामने रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी बाकायदा तस्वीर हो, उसका प्रिंट आउट हो वो, और वो तस्वीर अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। उसका एक पर्पज़ है जो मैं बाद में बताऊँगी, दिलचस्प है वो। अच्छा, उसके बाद तस्वीर अगर अकेली उनकी नहीं मिल रही है आपको तो कोई बात नहीं, आप फैमिली के साथ भी ले सकते हैं। फैमिली मतलब हस्बैंड, वाइफ एंड बच्चे। अगर बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड और वाइफ है तो बेस्ट है, बहुत अच्छा। वो तस्वीर आप लें और उसको आप डायरी के पहले पेज पर आपने एक तो नाम वगैरह लिख लिया, उसके बाद जो फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर उसको चिपका देना है, ठीक है। उसको टेप से, गम से, किसी भी तरीके से उसको चिपका दें और उस पेज पे आपको कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट पेज को आप खोलें और उसमें आपने क्या करना है कि अपने हस्बैंड की 10 खूबियाँ लिखनी हैं।
بہت مشکل کام ہے نا. اور جہاد ہے, مجھے پتا ہے یہ جہاد ہے, اس میں آپ کو پوری جان لگانی. 10 خوبیاں آپ کو اپنے ہسبینڈ کی سوچنی ہے, نکالنی ہے, بیٹھ کے غور کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے. نمبر 1 ڈالیں. ایک ضروری نہیں کہ وہ ایک جملے میں ختم ہو جائے, ایک لائن میں فنش ہو جائے, ضروری نہیں. آپ اگر 2 لائنیں 3 لائنیں لکھنا چاہتی ہیں تو اوکے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ مختصر ہی رکھیں بات کو نا, یعنی الفاظ سمیٹ کے لکھیں تاکہ 10 میں لکھنے میں آپ تھک نہ جائیں, پریشان نہ ہو جائیں. تو آپ نے کیا ہے, نمبر 1 لکھی, ایک خوبی لکھی ان کی, کوئی بھی ایک خوبی. جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ وہ کہیں کہ بھائی وہ کھانے میں نقص نہیں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آفس سے گھر آتے ہیں یا میرے کام میں ہیلپ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں یا کوئی بڑی بات, جو بھی ان کے اندر خوبی مجھے نہیں معلوم. تو آپ نے وہ خوبی لکھنی ہے. جہاں پر وہ جملہ ختم ہوا وہاں پر آپ کو لکھنا ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو. 3 مرتبہ آپ کو کیا کہنا ہے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اب نمبر 2, پھر آپ نے ان کی کوئی خوبی مزید نکالنی ہے, پھر آپ نے 3 مرتبہ لکھنا ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جہاں پر بات ختم ہوگی, ٹھیک ہے, جملہ نہیں, پوری بات جہاں پر آپ کی ختم ہو گئی, چاہے وہ 1 لائن میں ہو, چاہے وہ 2 لائن میں ہو, چاہے 2.5 میں ہو, اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو. اس طرح 10 جملے 10 خوبیاں آپ نے لکھنی اور آپ نے 30 دفعہ ان کو تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہا, ٹھیک ہے. اچھا, لکھنا کیسے, ایسی سرسری طور پہ نہیں لکھنا, ایک ہوم ورک کے طور پر آپ کو بیٹھ کے سوچ کے اندر سے دل سے اس کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہاں اوکے, یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان کو خوبیاں سمجھتے ہی نہیں. جس طرح بعض نعمتوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہونا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ لکھیں گی تو آپ ہر چیز پہ غور کیجیے گا کہ یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے یا اس طرح بھی ایک خوبی ہے, ٹھیک ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری نکال کے 10 دفعہ آپ نے وہ لکھا اور 30 ٹائم آپ نے ان کو تھینک یو کہا. یہ آپ کا 1 دن کا کام ہو گیا. اب آپ نے ڈائری بند کرنے سے پہلے ایک اور مزے کا کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی چٹکی کو آنکھیں بند کر کے ایسی چٹکی پکڑیں, آپ اس طرح کریں اور تصویر کے اوپر اس طرح سے میجیکل ڈسٹ چھڑکیں. آپ یہ تصور کریں کہ یہ گولڈن کلر کی بہت خوبصورت روشنی ہے, ایک ڈسٹ جو آپ اس تصویر کے اوپر چھڑک رہے ہیں. ایسے بالکل جیسے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہو نا کھانے میں نمک اوپر سے ڈالتے ہیں, حالانکہ وہ غلط ہے, بہت ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, لیکن بعض کی عادت ہوتی. تو وہ کھانے کے اوپر سے یوں کر کے, یا کوئی بھی چیز جب ہم گارنش کرتے ہیں اوپر سے گرم مسالہ ہرا دھنیا کے بعد ڈالتے ہیں, کوئی بھی چیز اس طرح سے آپ کو وہ چھڑکنی ہے ڈسٹ, میجیکل ڈسٹ. اور اس کے بعد کو ڈائری کو بند کر کے یہ آپ کا ڈے 1 ہو گیا. سیکنڈ ڈے آپ نے پھر ڈائری کھولنی ہے. ٹائم بول لیجیے گا جو آپ کا فرصت کا وقت ہو, سکون کا ہو, جب خاموشی ہو, جب ارد گرد لوگ نہ ہوں, کوئی پوچھنے والا کہ بھائی کیا لکھ رہی ہو, کیا ہے, آپ ڈسٹرب نہ ہوں. بار بار کوشش کیجیے گا ایسا ٹائم ہو کہ یکسوئی کے ساتھ آپ کر سکیں. سیکنڈ ڈے بھی آپ نے یہی کرنا ہے, 10 دفعہ خوبیاں لکھنی ہیں. ہر خوبی کے بعد آپ کو 3 مرتبہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو, اوکے. اور آخر میں ڈسٹ چھٹکی اور ڈائری بند کیا اور رکھ دیا. پھر تھرڈ ڈے 3 دن آپ کو یہ کام کرنا ہے. 3 دن بہت مشکل ہے. 30 خوبیاں ایک پارٹنر میں سے اپنے نکالنی ہے آپ کو, صحیح کھود کے آپ نکالیں. آپ یقین کریں کہ آپ کو تھوڑی سی مشکل ہوگی, سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے میں بہت ہو جائے گی شاید, لیکن نکل آئیں گی خوبیاں, نکل آئیں گی. میں نے بہت سارے جوڑوں پہ اس کو اپلائی کیا ہے اور سب نے بہت اچھا, بہت امیزنگ فیڈ بیک ہے اس کا. تو آپ نکالیے گا اور اس کے بعد ڈسٹ چھڑکی اور آپ کو 3 دن آپ کے کمپلیٹ ہو گئے. اب سیکنڈ یعنی نیکسٹ جو 3 دن ہیں ہمارے, اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, اس میں آپ کو اچھا یہ پیج آپ کے جہاں بھی ختم ہوا 3 دن کا, آپ نے اس کو پلٹ دیا اور اب اگلے پیج پہ آپ نے ایک ہیڈنگ ڈالی ہیپی مومنٹس یا خوشی کے لمحات. اب خوشی کے لمحات میں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سوچنا ہے کہ کوئی خوشی کا وقت ڈے 1 سے, جب آپ کی شادی ہوئی, آپ کو کوئی بہت اچھی جگہ آپ کے شوہر گھمانے لے گئے, آپ کسی اچھی جگہ پر دعوت میں گئی, آپ کھانا کھانے گئی, آپ کو کوئی گفٹ دیا آپ کے ہسبینڈ نے, آپ
کو کسی محفل میں ایکسٹرا اٹینشن دی، کسی جگہ آپ کو ایکسٹرا رسپیکٹ دی، کسی جو بھی جس چیز سے بھی آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، آپ وہ لکھیں گے. اچھا پورا واقعہ ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں، بہت ڈیٹیل اور تفصیل سے نا آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹائم بھی بہت لگے گا. اور اس ڈائری کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ نے ہی پڑھنا ہے اس کو، آپ ہی اس کی ریڈر ہیں اور آپ ہی اس کو چھپا کے سیکریٹ کر کے رکھیں گی، کیونکہ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، آپ کی اپنی پرائیویٹ باتیں. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ وہ مختصر الفاظ میں، ٹھیک ہے، پورا واقعہ لکھنے کی بجائے آپ گویا کہ اپنے آپ کو یاد دلا رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو یاد دلا رہی ہیں کہ جناب میں فلاں جگہ گئی تھی اور یہ ہوا تھا، بس تھوڑا سا بس آپ کو یاد آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا. یہاں پر بھی آپ کو وہی فارمولا اپلائی کرنا ہے، یعنی جیسی بات ختم ہوتی ہے آپ کو 3 دفعہ لکھنا ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو. کس چیز کے لیے؟ اس واقعے کے لیے نا، اس جگہ کے لیے، اس گفٹ کے لیے، جو بھی ہے. یہ آپ کو 3 دن کرنا ہے. کوئی بہت بڑی چیز ہو تو اس سے آپ چھوٹی چیز دیکھ لیں. جب بھی آپ خوش ہوئی، جب آپ خوش ہوئی، جب آپ کو اطمینان ملا، جب آپ کو آپ کمفرٹ میں آئی، جیسے کہ انہوں نے ہیلپ کرا دی آپ کی، آپ مشین لگا کے کپڑے دھو رہی تھی، ہسبینڈ اچانک آ گئے، انہوں نے آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر دی، یہ بھی تو ایک خوشی کا لمحہ ہے نا. تو خوشی کے لمحات کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ کو وہ مل نہیں جائیں گے خود بخود، آپ کو ان کو کھوجنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا اپنے اندر. اپنے آپ کو یاد دلائے کہ کس وقت میں خوش ہوئی. پہلے بہت زیادہ خوشی کے لمحات یاد آئیں گے، پھر کم یاد آئیں گے، اور اللہ کرے کہ سارے ہی بہت جلدی یاد آئیں اور بہت خوشی کے ہوں. لیکن آپ کو اس میں تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے. مایوس اور پریشان مت ہوئیے گا، 3 دن لگ کے اس کو کیجیے گا. اور پھر آپ نے ہر جملے کے بعد آپ کو 3 دفعہ تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہنا ہے، اور وہی میجیکل ڈسٹ چھڑکنی ہے اور ڈائری بند کرنا ہے. اوکے. اب مزید یہ 3 دن بھی پورے ہو گئے تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ 6 دن. اب آپ کا 7واں دن شروع ہوا ہے تو آپ نے ایک نئے پیج کا آغاز کرنا ہے. اس وہیں سے شروع نہیں کریں، چاہے وہ ایک لائن پہ ختم ہو گیا ہو، آپ نیکسٹ پیج شروع کریں اور وہاں پر آپ ایک ہیڈنگ ڈالیں کہ میری غلطیاں. یہ بھی بہت جہاد ہے، یہ جہاد نمبر 2، میری غلطیاں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اس کو کھوجنا اور مشکل ہے، لیکن اندر جو آپ کے ضمیر ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے. ہمارے اندر جو ایک ضمیر ہے وہ بتاتا ہے آپ کو، آپ کی اویئرنیس، آپ کی کانشیسنس، آپ کا شعور آپ کو ضرور بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں غلطی کی. تو اپنی ساری غلطیاں، بے وقوفیاں، اپنے بھنڈ جس کو کہتے ہیں بڑی بھنڈ ہو گئی، وہ سارے آپ یاد کریں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا قصور کیا اور اللہ نہ کرے کسی کو قتل کر کے آ گئی. چھوٹی چیزیں جو بھی ہیں، کھانا خراب ہو گیا، جل گیا کسی دن، ہسبینڈ نے فرمائش کی تھی وہ آپ نہیں بنا سکی، کہیں جانا تھا بہت لیٹ کر دیا آپ نے، کسی دن مس بیہیو کیا آپ نے ان کے ساتھ، یا ان کے رشتہ داروں کو کسی کو برا کہہ دیا. مطلب ڈھونڈیں، ٹھیک ہے. یہاں بھی پرپز وہی ہے کہ آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو اپنی لائف میں سے وہ چیزیں ڈھونڈنی ہے اور لکھنا ہے. اس کو بھی آپ مختصر الفاظ میں لکھیں، ضروری نہیں کہ پورا واقعہ لکھیں، بس لکھیں کہ فلاں دن ایسا ہوا تھا. جہاں جملہ ختم ہو وہاں آپ کو لکھنا ہے سوری 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 3 مرتبہ. اوکے. اس کو 10 دفعہ آپ 10 چیزیں تلاش کیجیے گا اور پھر لکھیے گا سوری سوری سوری. یہ آپ نے 3 دن کرنا ہے. اب یہ آپ کا پورا کام کمپلیٹ ہو گیا. 9 دن میں آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا اور اس کے اوپر بھی ڈسٹ چھڑکنی ہے آپ کو یہاں پر بھی، اور اس کو بند کر دیا. 9 دن کمپلیٹ ہو گئے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس تصویر کا کوئی پرپز ہے اور بہت دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ تصویر جو آپ نے چوز کی تھی، بہت ساری تصویروں میں سے اپنے ہسبینڈ کی یا ان کے ساتھ آپ اپنی بھی، اس کو آپ فریم کروائیں. اگر اس کا سائز ٹھیک ہے تو فریم کروا لیں اسی طرح سے، لیکن اگر تھوڑا آپ اس کو انہانس کرنا چاہیں، بڑا کرنا چاہیں، خوبصورت سے فریم میں اپنے بیڈ کے سائڈ پہ رکھیں یا کمرے میں کہیں بھی جہاں بھی آپ کو سہولت ہو. کئی جگہ پر ایسا ہے کہ تصویر لگانا مناسب نہیں ہوتا، پسند نہیں کرتے کسی مذہبی نقطۂ نظر سے، تو پھر اوکے کوئی بات نہیں. مطلب یہ اس آپشنل ہے اور یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے، کیونکہ جب آپ تصویر دیکھیں گی تو آپ کو اپنے وہ سارے تھینک یو یاد آئیں گے اور آپ کو اپنی ساری وہ سوری کرنا بھی یاد آئے گا. ٹھیک ہے کہ میں نے پرومس کیا ہے، یعنی میں نے سوری کیا ہے.
اور مجھے یاد ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں بہت اچھی ہیں میری لائف میں. تو جب بھی آپ اس تصویر کو دیکھیں گے آپ کو اپنی ڈائری کے لکھے ہوئے الفاظ یاد آئیں گے. تو یہ تاحیات ایک بڑا زبردست کام ہو گیا. تو نہیں کروا سکتے تصویر تو ڈزنٹ میٹر, آپ جب آپ کو موقع ملے آپ ڈائری کھول کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ ٹیکنیک. تو یہ ٹیکنیک میں نے اس خاتون کو سمجھا دی. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا میں نے تھوڑا سا ان سے جھوٹ بولا, چھوٹا سا. میں جھوٹ بولنے کو بہت برا سمجھتی ہوں, سب سے بڑا گناہ میری نظر میں جھوٹ ہے. لیکن میں نے ان کو جھوٹ جیسی کوئی چیز بولی تھی, جھوٹ نہیں بولا تھا. میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ 9 دن کر لیتی ہیں تو پھر جو آپ چاہیں گی وہ ہوگا. جس طرح اگر آپ یہ چاہیں گی کہ آپ کے ہسبینڈ ڈیورس کر دیں تو وہ ڈیورس کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو مجھے یقین تھا کہ اس کے بعد جو ہونا ہے وہ مجھے پتہ ہے. تو وہ آئی تو اتنی حیران کن, پریشان, ان کا چہرہ ہی بدلا ہوا تھا. اچھا وہ اس بڑھاپے میں بھی بہت خوبصورت تھی. مجھے یاد آیا کہ وہ میری بہت فیوریٹ اداکارہ پرانی تھی ماضی کی, اس کی شکل کی تھی. تو اب جب وہ آئی تو وہ تو بالکل ہی چینج ہو گئی, اور انہوں نے بہت ہنستے ہوئے مجھ سے کہا آپ بہت چالاک ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ترکیب لگائی ہے وہ تو الٹ ہی ہو گئی, اور وہ بہت امیزنگ. انہوں کا وہ شخص جس کو میں بالکل خراب سمجھ رہی تھی وہ بہت اچھے ہیں, وہ خراب نہیں ہے. ان کو دیکھنے کا نظریہ میرا بدل گیا, اور میں حیران ہوں کہ میری زندگی کس جگہ جا رہی تھی, کس ڈگر پہ جا رہی تھی, اور آپ وہ کہاں اب کیا ہو گیا. تو اتنا بڑا موڑ. اور یہ مجھے جب آپ بتا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی فضول سا کوئی کام ہے, اس سے کیا ہوگا. تو لیکن میں نے آپ نے اتنا کہا تھا تو میں نے زبردستی کر لیا, لیکن مجھے بہت فرق ملا. اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ پہلے ہی دن جب وہ آفس سے آئے ہیں تو مجھے وہ بدلے لگے. انہوں نے کہا ہم اتنا لڑتے تھے اور اتنی نفرت ایک دوسرے سے تھی کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اگر وہ کھا رہے ہوتے تھے تو میں چلی جاتی تھی, اگر میں کھا رہی ہوتی تھی تو وہ چلے جاتے. اور ہم کسی بھی جگہ ایک ساتھ تصویر نہیں کھنچواتے تھے. ہم اب شادی بیاہ میں بھی کوشش کرتے تھے کہ گروپ میں نہ آئیں ایک ساتھ. اتنا زیادہ اختلاف تھا, اور بے وجہ کا تھا, یعنی اندر بہت ساری چیزیں غبار بھرا ہوا تھا. تو جب یہ والی ٹیکنیک ہوئی تو اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. بہت سارا شیئر کیجیے گا اس کو, بہت زیادہ. دیکھیے جب ایک گھر خراب ہوتا ہے تو ایک پہلی اینٹ خراب رکھی جاتی ہے, ٹیڑھی ہو جاتی ہے, بنیاد خراب ہو جاتی ہے معاشرے کی, پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. ایک گھر جب ٹوٹتا ہے تو بچے بکھر جاتے ہیں, بچوں کی شخصیت آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتی ہے, نسل در نسل یہ خراب ہی جاتی ہے. کسی کا گھر نہ ٹوٹے, بس یہ کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں جتنا حصہ آپ اپنا ڈال سکتے ہیں ضرور ڈالیں, پلیز اس کا ضرور شیئر کریں. تھینک یو.